وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 اگست بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ترجمہ کرنے سے آپ کو سارا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ پیچھے جنتی لوگوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، میں تھوڑی سی وہ بھی رپیٹ کر دوں۔ والذین، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ نہیں توڑتے اپنے پختہ وعدوں کو۔ یہ دو نشانیاں ہوگی، گنتے جائیے گا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو، جن رشتوں کو، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ نمبر 4، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے بھی بولتے جائیے اونچی ماشاءاللہ۔ نمبر 6، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی رضا اور خشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 7، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 8، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، علانیہ بھی۔ 8 ہو گئے۔ نمبر 9، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ دفاع کرتے ہیں نیکی سے برائی کا۔ برائی سے برائی کا دفاع ہوتا ہی نہیں، وہ تو لڑائی ہے، بڑھتی جائے گی۔ برائی سے اچھائی کا مقابلہ ہے، لہٰذا وہ اچھائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ یہ 9 صفتیں ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنات عدن میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادے وہ بھی وہیں آئیں گے۔ وازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی جنت میں پہنچ جائیں گی۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد بھی وہاں پہنچے جائے گی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے کہ سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ جو تم دنیا میں صبر کرتے رہے ہو۔ فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی خوب اعلیٰ گھر ہے، ٹھکانہ ہے جو جنت میں اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کے برعکس آج کی جو آیت نمبر 25 ہے وہ دوسرے لوگوں کی بیان ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، بولو جی پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑنے کا، بولیں ذرا اونچی بولیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو وہ توڑتے ہیں۔ برادری میں ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جڑے توڑتے خوش ہوتے ہیں، جوڑتے خوش ہے۔ بعض لوگوں کی بےزتی سے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کو محلے داروں کی آپس میں پیار اچھا لگتا، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کو ویسے ہی کسی 4 بندوں کو خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھ کے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا یہ توڑتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ما امر اللہ بان یوصل، جوڑنے کا حکم دیا، یہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے نتیجے میں زمین پر فساد ہوتا ہے۔ بولو جی زمین پر تھوڑا فساد ایڈا ہوڑا نہیں ہوتا جیڈا تسی ہولی بولتے پے ہو، وہ تو بڑا اچھی ہوتا ہے، تو تسی تھوڑا جہا تو چلو صلح والا زور تے لاؤ نا، کہ فساد کرتے ہیں زمین پر۔ کیا کرتے ہیں جی؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو جو رشتے توڑیں، جو فساد پیدا کریں،
اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو لعنتی ہیں۔ بولو یہ کون لوگ ہیں؟ ویسے علاج بڑا قرآن دس رہا ہے، جیڑا بھی لڑان والا ہے انہاں نا کی ہے، اگر دو باری انہوں کہہ دیو نا وہ لعنتی آ، انشاءاللہ مڑ گئے تواڈے نیڑے لگدا، یعنی وہ پھر فساد پان جوگا رہندا اے حال ہے۔ پر جدوں انہوں بٹھانا ہی سر تے ہے، اندیاں تعریفاں بھی کرنیاں نے، اور انہیں اپنی شیطانی تو بعد، انہیں رشتے توڑوان تو بعد، اور انہیں فساد کرن تو بعد، پھر کون روکے گا؟ اے روکن دا طریقہ ہے اولئک لہم اللعنہ، یہ ہے لعنتی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا اگلا ٹھکانہ بھی بڑا ہی برا ہے، بڑا گندا ٹھکانہ ہے اگلا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، کھلی روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تنگ روزی دیتا ہے جسے، یہ جو رزق کے معاملے پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور غریب کو غربت کی وجہ سے نیچا سمجھنا، اللہ کہہ رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ بولو نا۔ مجھے آج ایک خاتون نے اپنے گھر بلایا، یہاں ہمارے محلے میں ہے، وہ بیچاری رو رہی تھی، قاری صاحب ایک بیٹی اٹھتی ہے دوسری بیمار پڑ جاتی ہے، میرے خامد کو بیماری پڑ گئی، وہ نکلا مجھے پڑ گئی، ہم تو سوچ رہے ہیں گھر ہی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تو جہاں جاؤ گی وہاں کوئی ڈاکٹروں کا گھر ہے؟ نہیں جی۔ تو میں نے کہا یہ کس نے آپ کو تماشا بتایا؟ میں نے کہا مرض بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مرض تو اس لیے اللہ بھیج رہا ہے کہ ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ کے پاس شفا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کی بجائے گھر چھوڑنا۔ میں کیا گھر نہ چھوڑو، وہ جو نماز نہیں نہ پڑھتے وہ عمل چھوڑ دو، وہ جو گھر میں سارا دن قرآن نہیں نہ کھلتا وہ عمل چھوڑ دو، قرآن پڑھو۔ میں نے کچھ وظیفے قرآن کے بتائے، ہن مولوی تے وہ کامیاب ہوتا ہے نا جیڑا دوسرے وظیفے دسے جن دے وچ قرآن دی تلاوت ہے، ان پیسے بھی ملتے ہیں۔ مینوں کدے نہیں کسے دم دے بھی دیتے، میں دم بھی کر کے آیا، قسم والی گل ہے، روپیہ بھی نہیں پوچھیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں مولویوں کو 20-20 ہزار، 10-10 ہزار، 5-5 ہزار، بھائی وہ کیڑا دم ہے جڑے 5-5 ہزار بھی ملتا ہے؟ اسی تے تقریرہ بھی فی سبیل اللہ کر کے آ رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ تو دماں دے پیسے کس طرح ہوندے نے؟ خیر یہ آپ ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کھلی کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تنگی میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور اگر رزق کھلا مل رہا ہے اس میں بھی کسی کا کمال نہیں ہے، سب رب کی عطا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ اگر میں سارے کو کھلا رزق دے دیا تو یہ تو کسی نے سون ہی نہ دینا، نہیں سمجھتے بھائی۔ بعض بندے ہے اوقات دے میرے وانگو مارے نے، پر کسی نے بھی ماشاءاللہ ڈنگ تو خالی جان دیں دے، ڈنگ انہوں کا پورا ہے۔ تو سوچو اگر ایک کروڑ پتی ہو جان، لکھ پتی ہو جان، تو محلے چ کسی نے سکھ نال انہوں نے رہن دینا، تو اللہ کہتا میں انہوں دین نال پر مسئلہ نہیں ہے، میں تو دینا چاہنا ہے ہی، میں دین والا وا، پر میں پہلے تہاڈی اوقات ویکھنا پھر دینا وا، لہذا روزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ جو کفار ہے نا یہ بڑے خوش ہیں دنیا کی زندگی میں، کہتے ہیں جی بلے بلے ہو گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھنے والی، الا متاع، بس تھوڑی سی حقیر متاع ہے، دنیا کا چکر وکر ہے، باقی یہ ختم ہو جائے گا۔ عالم آخرت کی زندگی ختم ہونے والی، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی کافروں کی پرانی بات آ گئی، اور کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ان پر کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی رب کی طرف سے؟ بھائی نشانیاں تو بڑی ہیں، معجزات تو بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڈا منہ منگا اتارو، تو اللہ کہتا ہے کہ قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بولو جی، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اس سے بڑی کی گمراہی ہے کہ قرآن تو بڑا معجزہ کیڑا ہے، وہ قرآن دیکھ کے بھی کہہ رہے ہیں جی معجزہ نہیں آ رہا، کوئی نشانی نہیں آ رہی۔ اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے ظالموں؟
ان کافروں سے کہہ رہا ہوں بھائی تمہیں اور کون سی نشانی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے جیڑا میرے نبی نال آڈا لا لوے ان کی قسمت وچ ہدایت ہے ہی کوئی نہیں۔ بولو جی ان کی قسمت وچ ہدایت ہے، اس لیے فرمایا یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اور رہنمائی فرماتا ہے اپنے بارگاہ کی قرب کی اس کو جو صدقے سچے دل سے رجوع کرتا ہے۔ یہاں تو دل سچا لے کے آؤ تب ہدایت ملے گی۔ الذین، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں، رہنے کو گھر کوئی نہیں، سونے کو بستر کوئی نہیں، یہ مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو تو سکون ہی کوئی نہیں۔ الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ہائے ہائے، تطمئن بقلوبہم، فعل مضارع آ گیا جی، ماضی حال، اس میں دوام ہے، استمرار ہے، کہ جن کو سکون پہلے ملا وہ بھی، جن کو آج مل رہا ہے وہ بھی، جن کو قیامت تک دل کا سکون ملے گا صرف رب کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا سارا سکون صرف رب کی یاد میں ہے۔ بولو جی رب کی، اس لیے جو ہمارے سلطان باہو والے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے ذکر سے قلب جاری کرو۔ بولو ذکر سے قلب، تسی ستے بھی رہو، سا آوے تاں بھی اللہ، آپ چھٹو اللہ، سا جاوے تو پھر بھی، اسی سو جائیے تو روح اللہ اللہ کرے۔ یہ ہے، اس کی تشریح بہت لمبی ہو سکتی ہے پر میں اسی پر اکتفا کر کے، الذین آمنوا، اور سکون لینے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک طوبی لہم وحسن مآب، اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان کے لیے کہ وحسن مآب، ان کو میں اچھے ٹھکانے عطا فرماؤں گا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ کذالک ارسلناک، ایسے ہی بھیجا ہے ہم نے آپ کو ان کی طرف، فی امت، ایک قوم میں، قد خلت من قبلھا امم، جیسے اس سے پہلے قومیں گزری ہیں ان میں بھی تو رسول آئے ہیں نا، ان میں بھی تو نبی آئے ہیں۔ یا تو یہ ہے نا کہ جہان میں صرف آپ نبی ہیں، آپ سے پہلے تھا ہی کوئی نہیں، آپ سے پہلے رسول آیا ہی کوئی نہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں۔ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ بھی آ کر ان کو میرا کلام سناتے رہے ہیں جو کلام میں نے ان نبیوں اور رسولوں پر وحی فرمائی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا۔ اب یہ جو اینڈ آ رہا ہے نا اس آیت کا، آخری آیت ہے یہ آیت نمبر 30، وہ سن لیجئے۔ حالات سازگار نہیں ہیں، بندے ساتھ نہیں دیتے، ٹکے ٹکے کے لوگ ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، مشرک قسم کے، بے ایمان قسم کے، کافر قسم کے لوگ، اور وہ بھی میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو، تو کل آپ فرما دیجئے ہوا ربی، میرا رب وہ ہے۔ یہ اصل طاقت ہے مبلغ کی، دائی کی، خطیب کی، امام کی، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ کچھ ہی بولو نا، میرا رب۔ اچھا اس گل کا پتہ ادو لگتا ہے جدو کوئی تہاڈی مدد کرنے والا بندہ راہ تو ہٹ جائے نا، تو پھر جڑا ڈرامے باز مولوی ہے، بازاری خطیب ہے، وہ تو پیرے ڈگ پیندا ہے، او جی مائی باپ جے تسی رس گئے تے مر گئے، اسی تے پھر دسو جناب جویں تسی کہنا ہے اویں اسی آ جاوے، مسئلے جتھے جاندے نے، دین جائے جتھے جاندا ہے، تسی آرڈر کرتے جاؤ، اسی فالو کرتے جائیں گے۔ یہ ہے 2 اور نمبر بازاری مبلغ۔ اور جڑے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کی کیتا کہ سکا چاچا ابو طالب آیا، اس آخیا بھی گل ہے میں بڑا لڑیا، بڑا قوم نو ڈکیا، ہوں بس بھتیجیا گل میرے وسوں باہر ہو گئی ہے، گل میرے، وہ آدھے نے جتنی دولت لینی لے لے، جیڑی عورت تے اشارہ کرو شادی کرا دینے، مہربانی ہے لا الہ الا اللہ والا کام۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ اینا دولتاں دے رشتیاں دی گل پہ کردے نے، سجے ہاتھ چن لے آ کے رکھ دیں، نہیں اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ، کھبے تے سورج رکھ دیں، ساری دولتاں قدماں چ رکھ دیں، ہر چیز ٹھکرا دیاں گا، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نہیں چھڑا گا۔ اس کو مبلغ کہتے ہیں، اس کو داعی کہتے ہیں۔ آپ کا ہمیں پیار بھی چاہیے،
آپ کی ساتھ بھی چاہیے، آپ لوگوں کی مدد بھی چاہیے، آپ سے سب کچھ چاہیے۔ آپ جتنی عزت دیں ہم اس کے مستحق ہیں، آپ جتنی ہم سے چاہت کریں ہم آپ کو سلام کریں گے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے سہاروں پر ہی ہیں، آپ کے کندھوں پر ہیں، آپ کے دل پر ہیں، آپ کی آنکھوں پر ہیں، آپ کی محبت پر ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اس وقت تک جب تک ہم دین کے پرچم کے نیچے ہیں۔ بولو جب جب کسی مسئلے کے سامنے کوئی آ جائے تو پھر مولوی کو مسئلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، قوم دے نال نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اے جے اپنا فنڈا اور اے جے قرآن کل میرے محبوب فرما انہیں نہ سارے نو ہوا ربی، میرا رب اگل اللہ تے لا الہ الا ہو۔ نہیں تھوڑی سبحان اللہ میرے نال ماڑی ہے۔ راتی انہوں نے مینوں 12 بجے تو لے کے 1:30 بجے تک چنوٹ والا لائی رکھا ہے تو چنگا میرا زور لوایا تو ہوں بھی میرے پسینے آ رہے ہیں، تو تھوڑا زور میرے جنہ نہیں۔ اے بابا جی سلطان العارفین والا ہو آ گیا جی، لا الہ الا ہو ضمیر دا مرجع اللہ ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ علیہ توکلت، میں سارے بھروسے رب تے کیتے ہوئے نے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بولو میں اسی کی طرف رجوع۔ ہاں جی، پتہ تو یہ مخالفت میں لگتا ہے کہ نا جب ساری قوم مخالف ہو اور بندہ پھر بھی کہے اللہ تو تے ہے نا، بولو تو تے۔ لطف سجن دم بدم، سراکی شاعر کہتا ہے لطف سجن دم بدم، دم سانو کہتے ہیں نا اللہ دا لطف دم بدم، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا، کدے کدے رب والوں مصیبتیں بھی آ جاندیاں نے، جویں اب جیسے ہماری پوری قوم پر مصیبتیں آئی ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے اداکار آ رہے ہیں جی مدد کرنے، سبحان اللہ، اور جو ہی وہ وہاں کام ختم ہوگا وہ ناچیں گے بھی، گائیں گے بھی، فلمیں بھی بنائیں گے۔ پہلے ہی ظالموں انہی کی وجہ سے تو عذاب آ رہا ہے۔ کوئی ہمارا اپوزیشن لیڈر، کوئی حکمران نہیں کہہ رہا کہ اللہ سے معافی مانگو، کوئی نہیں کہہ رہا کہ توبہ کرو، توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ جو پنجاب والے بچے ہوئے ہیں نا ادھر تھوڑی سی سائڈ والے، یہ بھی سمجھن کے وہ انہوں تے آئی ہے ساڈے تے آئی ہے، وہ بھی ساڈا جسم ہی ہے نا، ساڈے بھائی نے، ساڈے پتر نے۔ اللہ دی قسم ویڈیو نہیں ویکھی جاتی جدو بچے رڑتے نے، گڑیاں رڑدیاں نے، ہمت نہیں پیندی ویکھن دی، اور یہ ظالم حکمران ہجے بھی اپنی لڑائی 'چ لگے نے، ہجے بھی انہوں نے اپنی کھچا دھوئی دی پئی ہوئی ہے۔ بہرحال یاد رکھیے جناب، اس وقت توبہ کرنے کا وقت ہے، گناہ چھوڑنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے عذاب کی لاٹھی کھڑک چکی ہے، شعر پورا کر دوں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، اس حال میں بھی واہ واہ، اس حال میں بھی۔ یہ رب کے بھروسوں کے تقاضے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب